بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مجھے نہیں پتا کہ ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو جب تراویح کے لیے نکلتے ہیں آتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے روز، اور خاص طور سے آج، کہ جو بات پہلے آ چکی ہے کہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ صرف اس لیے ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہدایت کا مہینہ ہے، شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے، اور روزے بھی صرف اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ قرآن کے ذریعے یہ ساری لرنر پروفائلز حاصل کی جائیں۔ تو آج ہم لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ 50% رمضان نکل چکے ہیں، 50% تراویحیں ہو چکی ہیں، اور اس کانشسنس کے ساتھ، اس اویئرنیس کے ساتھ 10 منٹ بھی کیا ہم اسپینڈ کرتے ہیں اپنے، کہ ہم نے ابھی 50% جو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سنی ہے اس میں سے کتنا حاصل کیا، کتنا انڈرسٹینڈ کیا، کتنی توجہ سے، اٹینشن سے اس کو سنا، کتنی سنسیئرٹی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور کتنی خلوص کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں ان لرنر پروفائلز کے ذریعے۔ تو اگر ابھی تک نہیں ہوا ہے تو بہت ظاہر ہے کہ افسوس کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین چیکنگ دا باکس والا دین نہیں ہے، ریچول والا دین نہیں ہے، جو بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ دن بھر مسلمان بھوکے اور پیاسے رہیں اور رات میں کھڑے ہو کے 10-20 ٹکریں مار دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پروجیکٹ، اللہ تعالیٰ کی اسکیم نہیں ہے۔ تو بہت مبارک ہے وہ لوگ جو اس احساس کے ساتھ تراویح پڑھنے بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد جسٹ کو بھی بہت اٹینشن کے ساتھ، انٹرسٹ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم اب جو 50% بچا ہوا ہے اس سے کوشش کریں کہ جو اصل پرپز ہے رمضان کا اور روزوں کا، وہ ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹیز حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج شیخ نے 2 سورہ کمپلیٹ کی، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے پریویس سیشنز جسٹ میں، کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ قریش کے اوپر بڑھ رہا ہے، اور قریش اسٹینڈ الون اپنے آپ میں اتنی اہلیت نہیں رکھتے تھے کہ قرآن کا اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کر سکیں، یعنی ڈسکشن کی حد تک بھی۔ یہ جو ہمارے یہاں بڑا نبی امی کا جو ایکسپلینیشن دیا گیا ہے ہمارے علماء کی طرف سے اور مفسرین کی طرف سے، اس کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی جو پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عربوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا اس لیے امی، جاہل، الٹریٹ۔ ایسا نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ بڑا رچ لٹریچر تھا ان کا، بڑی رچ پوئٹری تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ امی جو کہا گیا ہے وہ اس بیک گراؤنڈ میں کہا گیا ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی، جس طرح سے یہود و نصارہ کے پاس کتابیں نازل ہوئی تھیں، اہل کتاب تھے، بکس تھیں ان کے پاس، اس طرح کی کتاب بنی اسماعیل کے پاس نہیں تھی۔ تو وہ جو سوال کرتے تھے، جو اٹیک کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ اپنی کتابوں کی بنیاد پہ کرتے تھے، تورات کی بنیاد پہ، انجیل کی بنیاد پہ، بنی اسرائیل یہود و نصارہ اس کی بنیاد پہ کرتے تھے۔ یہ ہے فرق دونوں میں، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل میں، کہ اس بنیاد پہ ان کو امی کہا گیا ہے کہ ان کی جو آرگیومنٹس تھیں، ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بک بیسڈ نہیں تھا۔ سب جانتے تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، رچ کلچر تھا، رچ ان کی لینگویج تھی، بڑا رچ لٹریچر تھا ان کا۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب یہ جو دونوں سورہ جو ہیں، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، بلکہ سورہ کہف بھی، اس میں انہی یہود و نصارہ کی جو، چونکہ وہ کتاب اہل کتاب تھے، کتابیں تھیں ان کے پاس، تو اس کی بنیاد پہ ان کی دین کی نالج، جو ان کو پہلے دین دیا گیا تھا، یعنی دین کی نالج کیا ہے، وہی بنیادی چیز ہے پہلے دن سے، فرام فرسٹ ڈے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج تک وہی بیسک نالج ہے، توحید، رسالت، آخرت، سیم۔
تو ان کی نالج بیس جو تھی وہ فریش تھی یہود و نصارہ کی، اس لیے فریش تھی کہ ان کے پاس قریب میں کتابیں آئی تھیں، تورات اور انجیل. بنی اسماعیل کے پاس اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے کوئی نہ رسول آیا تھا نہ کوئی کتاب آئی تھی. یہ فرق ہے دونوں میں. تو یہ کہف کے بارے میں بھی، اصحاب کہف کے بارے میں بھی سوال جو کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قریش سوال کرتے تھے لیکن یہود و نصارہ کے کہنے پہ کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ سب نالج تھی پہلے سے، تو وہ ٹیسٹ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج کو. اسی طرح سے سیدہ مریم کا قصہ، وہ یہود و نصارہ کے کہنے پہ، انسٹیگیٹ کرنے پہ، پرووک کرنے پہ ہی یہ تمام سوال کرتے تھے. تو یہ کل کی سورہ کہف کا بھی بیک گراؤنڈ یہ تھا اور مریم کا بھی بیک گراؤنڈ یہی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ سیدہ مریم جو سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ وہ ہیڈ ہوں گی وومن کی جنت میں، ان کے نام سے یہ سورہ ہے اور ان کا کافی تفصیل سے ذکر آیا ہے اس میں. اور اس کے علاوہ قریش کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ بڑھتا جا رہا ہے. یہیں سے بات شروعات ہوئی ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ. اس میں وہی بنی اسرائیل کے آخری رسول جو تھے وہ ان میں دو، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام کی سٹوری یہ ہے کہ یہ وہی جو بہت ہی نیک فیملی تھی بنی اسرائیل کی، ان زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور یہ بیت المقدس، مسجد اقصی جس کو کے نام سے ہم جانتے ہیں، وہ اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ تھے، ڈیووٹڈ تھے. یہ ان کے لیے وقف کی گئی تھی یہ فیملی. اپنے آپ کو وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، ٹیچنگ اینڈ لرننگ جو ہے اپنے کمیونٹی کی وہ کرتے تھے وہاں بیٹھ کے. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اچھے لوگ، اچھے ٹیچرز، اچھے کوالٹی کے ٹیچرز، کمیٹڈ ٹیچر، سنسیئر ٹیچر جو ہیں وہ ہمیشہ اس کام کے لیے موجود رہیں. تو زکریا علیہ السلام چونکہ کافی عمر ہو گئی تھی ان کی اور ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہاں سے بات شروع کی ہے سورہ مریم میں کہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، بہت عاجزانہ، بہت ہی خوف اور ہوپ کے ساتھ پکارا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے، میرا کوئی سکسیسر نہیں ہے، اور میری عمر بڑھتی جا رہی ہے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے کوئی ٹیچر نہیں بچے گا، ان کو کوئی دین کی صحیح تعلیم دینے کے لیے ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں کوئی بچے گا نہیں. اور ظاہر ہے کہ آس پاس وہ جتنی مجرم قوم ہو گئی تھی، اور ابھی آئے گا اس کا ایکچولی ذکر، اس میں تو نہیں ہے، اس سورہ میں تو نہیں ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمیں بائبل سے ملتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام دیے، کتنے نیک تھے وہ، اس کا ذکر اس سورہ میں ہے. لیکن کتنا ظالمانہ قتل ان کا بنی اسرائیل نے کیا، یہ جو بار بار قرآن میں آیا ہے نا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، کہ تم مجرم اس لیول کے کرمنل ہو گئے ہو کہ تم نبیوں کا، میسنجر کے، پروفٹس کا مرڈر کر دیتے ہو. تو آخری مرڈر جو انہوں نے کیا تھا، جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، وہ یحییٰ علیہ السلام کا کیا تھا. اور وہ بھی اتنا مظلومانہ قتل تھا کہ وہ ظاہر ہے کہ اس کی طرف دعوت دیتے تھے کہ تمہاری جو پوری کی پورا کیریکٹر ہے وہ بالکل پلر سے لے کے یہ ساری پروفائل سے بالکل خالی ہے، تمہیں اللہ کا خوف بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کی کتاب سنتے ہو، اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، ان کے سیشنز اٹینڈ کرتے ہو، لیکن تم پورا کا پورا کیریکٹر جو ہے وہ اسلامک لرنر پروفائل سے خالی ہے. تو اس بات پہ وہ اتنے ناراض ہوتے تھے، یعنی اس ریمائنڈر پہ وہ اتنے ناراض ہوتے تھے، اس لیول کی کا ان کا کرمنل بینڈ آف مائنڈ ہو گیا تھا کہ ایک ناچنے والی کے، ایک ڈانسر کے، ایک رقاصہ کے کہنے پہ اس وقت جو بنی اسرائیل کا جو بادشاہ تھا، جو لیڈر تھا، جو پولیٹیکل اتھارٹی تھی، اس کو یہ کہہ کے کہ یہ، یعنی وہ اپنی مسٹریس کو، اپنی رکھیل کو، اپنی محبوبہ کی بیٹی کو اپنی برتھ ڈے کے دن سب جو گندگیاں ہوتی ہیں اس کرمنل معاشرے میں، شراب اور ناچ گانے ہو رہے تھے، اور اس میں وہ بڑا خوش ہوا اپنی مسٹریس کی بیٹی کو ناچتے ہوئے دیکھ کے،
اور اس نے یہ کہا کہ مانگو کیا مانگتی ہو، تو اپنی مسٹریس کے کہنے، اس کی ماں کے کہنے پہ، جو کہ ایک بہت ہی کرمنل کیریکٹر کی عورت تھی، مسٹریس تھی اس وقت کے جو لیڈر تھا اس کی، اس نے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگ لے. تو وہی کیا اس نے کہ یحییٰ علیہ السلام کو بلا کے اور اس نے قتل کروا دیا اس کو دربار میں، بھرے دربار میں. یہ قرآن نے ان کو یاد دلایا ہے، پوری جو چارج شیٹ لگائی ہے اس میں اس طرح کی ان کے مجرمانہ حرکتیں تھیں کہ مسلمان تھے، انبیاء آئے تھے ان کے پاس، یہود و نصارہ جو تھے مسلمان تھے، سیکٹ ہیں مسلمانوں کے، جس طرح سے آج شیعہ اور سنی اس طرح کے سیکٹس ہیں، لیکن اتنی اس لیول کی وہ مجرم قوم بن گئی تھی کہ اپنے نبیوں کا قتل کرتی تھی، وہ کرواتی تھی. بڑا مشہور ہے قصہ، بڑی ڈیٹیل بائبل میں اس کی ملتی ہے ہمیں. اس کے بارے میں جیسا میں نے کہا کہ پہلی فرسٹ 7, 8, 10 آیاز میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے، اور 12ویں آیت میں یہ فرمایا ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اب یہ دیکھیے آپ، یہاں جو کوشش کی جا رہی ہے یہ بالکل وہی کی وہ کوشش ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو. یحییٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خذ الکتاب بقوہ، یعنی ہمارا پورا کا پورا لائف جو ہے مسلمانوں کی وہ صرف اور صرف کتاب کی روشنی میں ہونا چاہیے، اور یہی کوشش ہم یہاں اپنے اسلامک اسٹڈیز پروگرام میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پڑھیے آپ اس کو، تفصیل پڑھیے اس قصے کی. پھر 16 سے ایکچولی سیدہ مریم کا قصہ شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 16، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اور یہاں سے پھر ان کی پوری جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھیں، جس حجرے میں وہ بیٹھی تھیں، زکریا علیہ السلام کا جیسا پہلے آ چکا ہے کہ ان کی گائیڈنس میں، ان کی مینٹورشپ میں زکریا علیہ السلام کو ان کا مینٹور بنایا گیا تھا، ان کی مینٹورنگ میں ان کی تعلیم و تربیت ہو رہی تھی. تو وہاں ان کو بشارت دی گئی ایک فرشتے کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایک بہت بڑا امتحان لینے والا ہے، لیکن وہ امتحان کے بعد ایک بہت بڑا کام لے گا اللہ تعالیٰ سے. اور جیسا میں نے کہا کہ ان کو اس امتحان میں پاس ہونے کے نتیجے میں ایز اے ریزلٹ آف سکسیسفلی پاسنگ دس ٹیسٹ ان کو دنیا کے ساری عورتوں کا امام بنا کے جنت میں اپوائنٹ کیا گیا. ابھی دیکھیے کیسی بہت ہی نیک خود خاتون تھی، ویری پائس گرل فرام اے ویری پائس فیملی. بنی اسرائیل کا وہ گھرانہ جو کہ بیت المقدس میں کے لیے ڈیووٹیڈ تھا، مسجد اقصیٰ میں جن کا کہ پورا ٹائم گزرتا تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کے یہ بتایا کہ تمہیں پریگننٹ کیا جائے گا، تمہاری ایک اولاد ہوگی. اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ وہ کافی پریشان ہو گئیں کہ میں تو نہ کوئی برے کیریکٹر کی عورت ہوں، نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ مجھے کسی آدمی نے ٹچ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے اتمام حجت کرنا چاہتا تھا، یعنی ان کو اتنی بڑی نشانی دکھا کے ان کو لاسٹ وارننگ دینا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کہ اتنی بڑی وارننگ، اتنی عجیب طریقے سے تمہارے لیے آخری رسول کو بھیجا ہے اور اب تم سنبھل جاؤ. لیکن اس کے بعد بھی وہ سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس میں پوری تفصیل آئی ہے کہ کس طرح سے وہ پریگننسی کے دوران پریشان رہیں، بیت المقدس چھوڑ کے وہ ایسٹرن پارٹ میں حصے میں چلی گئیں اور وہاں جا کے ان کی ڈیلیوری ہوئی. اور جیسا پہلے ہم ایک اور میرے خیال سے سورہ بقرہ کے جسٹ میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو کریڈل میں، جو جھولے میں پالنے میں بالکل پیدا ہوتے ہی جو بچے سے بات کروائی اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی قدرت کے لیے کوئی ایسی بات نہیں. جس طرح سے 10 سال کی عمر میں بات کرانا سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، 15 سال کی عمر میں سکھاتا ہے، 20 سال کی عمر میں اللہ ہی سکھاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے ہمیں کہ ہم 15-20 سال کی عمر میں بھی نہ بولیں تو ہم نہیں بول سکتے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک عجوبے کے، ایک میریکل کے طور پہ، ایک آیت کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، چونکہ اس طرح سے ان کی پریگننسی اور ڈیلیوری ہوئی تھی کہ وہ یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا کہ یہ بچہ ہی ماں کو ڈیفینڈ کرے گا، یعنی بچے کے علاوہ کوئی ماں کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا میریکل تھا. تو وہیں سے بات شروع ہوتی ہے 30 نمبر کی آیت سے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ جیسس عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب اور حکمت
اور رسالت دے کے بھیجا ہے. اس کے بعد پے در پہ نبیوں کا ذکر آیا ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے 41 نمبر کی آیت میں. اس میں بھی آپ دیکھیے جو کل بات آئی تھی پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ ایھا صدیق، یعنی صدیقی بن جانا یہ کوئی اپنے آپ میں کوئی ٹائٹل نہیں ہے، سچا ٹروتفل، جس طرح سے سیدوں کے بارے میں کئی بار بات آ چکی ہے. یہ تو ایک صفت ہے، ایک کیریکٹرسٹک ہے. یہ اگر یہ آپ کے پاس ہے تو اس کے بارے میں دیکھیے آپ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی کانا صدیقا نبیہ، وہ ٹروتفل پروفٹ تھا. تو یہ اپنے آپ یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ کی نظر میں کہ آپ کیا ٹرولی صدیقی ہیں. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کس کے خاندان سے ہیں، آپ کی لینیج جو ہے وہ کہاں جا کے ٹھہرتی ہے. اس کی اسلام میں ہمارے دین میں زیرو ویلیو، زیرو. اب ایک اور چیز ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد صاحب سے، اپنے فادر سے جو ڈسکورس کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھیے یا ابتی لا تعبد الشیطان. اب یہ دیکھیے آپ کہیں آپ نے کسی شیطان کا مندر، کسی شیطان کا ٹیمپل، کسی شیطان کا پتلا کہیں دیکھا ہے؟ کہیں بھی دنیا میں شیطان کا ٹیمپل، شیطان کے نام سے کوئی مندر کبھی بھی نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شیطان کی عبادت مت کرو. شیطان کی عبادت کیا ہوتی ہے کہ قدم قدم پہ آپ کو یہ اپرچونٹی دے گا اللہ تعالیٰ، قدم قدم پہ، کہ آپ آنیسٹ رہیں یا ڈس آنیسٹی دکھائیں، پیشنٹ رہیں، امپیشنس دکھائیں، کمپیشن کا موقع ملے آپ کو اور آپ وہاں پہ کمپیشن دکھائیں 1-to-1 ریلیشن شپ میں. یہ تمام جو صفات ہیں اسلامک لرنر پروفائل کی، یہ ہے اصل میں شیطان کی عبادت، کہ آپ کو قدم قدم پہ یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے، اور آپ کو چوز کرنا ہے ہم سب کو کہ ہمیں شیطان کی عبادت کرنا ہے یا اللہ کی عبادت کرنا ہے. شیطان جو ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم ڈس آنیسٹ رہو، تم چیٹنگ کرو، تم خیانت کرو، تم امپیشنٹ رہو، تو وہ چیز کرنا ہے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ پیشنٹ رہو، کمپیشنٹ رہو، ایماندار رہو، امانت دار رہو. یہ چیز ہمارے سامنے بار بار ہر قدم پہ، ہر دن، ہر لمحے یہ چوائسز آتی ہیں. تو ہم کیا چیز چوز کریں، یہ ہے اس کا مطلب. نہ شیطان کبھی کسی کو ہاتھ پکڑ کے شرک کراتا، نہ کفر کراتا، نہ کوئی ان ایتھیکل پریکٹسز کراتا. وہ اس طرح سے انسان کو بھٹکاتا ہے. اب یہ دیکھیے جو آیت سجدہ جو آج شیخ نے پڑھی 58 نمبر کی، اس میں ان لوگوں کا کیریکٹرسٹک یہ پورا جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو، پورا کا پورا کیریکٹرسٹک جو اس اچھے ایک جنتی انسان کا ہوتا ہے، کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے، پروفٹس اتارے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم اور اسرائیل. اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. وہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. اور جن کو ہم نے چوز کیا، کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتوں پہ غصہ نہیں کرتے. قرآن کی آیت پڑھ کے وہ بھٹکتے نہیں ہیں. قرآن کی آیت پڑھ کے ان کے اندر کچرا پیدا نہیں ہوتا. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے اوپر رحمت کی ہوا چلتی ہے، رحمت کے بادل برستے ہیں، اس کو سن کے وہ الٹے راستے نہیں چل پاتے. سیلفشنس، گریڈینس اس میں نہیں پڑتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں یہ کہ وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں روتے ہوئے. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، کہ وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. تو یہ ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ جب ہم قرآنک سیشنز ہوتے ہیں، قرآن کا خطبہ سنتے ہیں، یا یہ جو سنا جاتا ہے، اس میں ہمارا دل جو ہے اس طرح سے سافن اپ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اس کے باوجود، اس کی یہ سب ہونے کے باوجود، یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ فخلف من بعدہ خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ اس سب کے باوجود بھی ان کے پاس جو بعد کی جو جنریشنز آئیں، بعد کے جو لوگ آئے، وہ نہ نماز کا اہتمام کرتے تھے اور اپنی خواہشات کی پیروی، اپنے خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے تھے. وہ مطلب کیا ہوا
کہ آنےسٹی کا موقع دیا جا رہا ہے چیک ٹیسٹ کرنے کا، لیکن ڈس آنےسٹ ہو رہے ہیں. پیشنس کا موقع دیا جا رہا ہے، امپیشنٹ ہو رہے ہیں. امانت داری کا ایکسپیکٹنگ کیا جا رہا ہے، منٹ کی پیسے کی خیانت کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اس کے باوجود کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، ان کا حال یہ رہتا ہے. لیکن ہمیشہ ہر اس کیریکٹر کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون شیئا، کہ اگر اس کے بعد جب ان کے پاس ریمائنڈر آ گیا، ان کو صحیح بات بتائی گئی، تو اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں، they regret their actions اور they reform their character، فاولئک يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل ہونے، ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. ولا یظلمون شیئا، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک جو بتائی گئی ہے جنت کی اور کئی جگہ پہ قرآن میں کہ لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں پہ کوئی لغو بات، unnecessary talk، cheap talks، gossiping، بیک بائٹنگ، یہ اس طرح کی باتیں بالکل نہیں ہوں گی. یا تو خاموش رہے گا انسان، یا الا سلامہ، کہ وہاں پہ صرف اچھی بات، اچھا قول، سلامتی کا قول ایک دوسرے کو سنائیں گے. اور کافروں کے بارے میں دیکھیے بار بار اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں جگہ قرآن میں، پچاسوں جگہ قرآن میں اس بات کا ذکر کیا ہے کھول کے کہ صرف وہ نہیں ہے کافر جو تم سمجھتے ہو کہ یہ بت پرست ہیں، بلکہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ انسائٹ کرتے ہیں لوگوں کو نگیٹیوٹی کی طرف، برائی کی طرف، ان کا بھی، کہ ان کو نہیں دیکھا تم لوگوں نے کس طرح کافر شیطان جو ہے وہ ان لوگوں کو انسائٹ کرتا ہے اور ان کو وہ انسائٹ ہو جاتے ہیں، پرووک کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں، ورغلانا کہتے ہیں شاید اردو میں اس کو، رائٹ. تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا، ڈونٹ بی امپیشنٹ. یہ پھر سے واپس وہی لوٹ کے آپ کا جو جنت کا جو راستہ ہے وہ آپ کو لرنر پروفائل کی طرف لے کے آتا ہے یہاں پہ کہ تم بے صبر مت ہو. اللہ تعالیٰ تو ان کی گنتی کر رہا ہے اس طرح کے مجرموں کی جو انسائٹ کرتے ہیں، پرووک کرتے ہیں، نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں تمہارے دین کے تعلق سے اور تمہارے مشن کے تعلق سے. پھر بار بار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف کہ جس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اس کی طرف سے، یہ تو صرف ذکر ہے ان لوگوں کے لیے. قرآن جو ہے الا تذکرۃ لمن یخشی، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی ملاقات سے، اپریزل کے دن سے، ڈے آف اپریزل سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ ریمائنڈر ہے. سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے یہاں سے. تمہیں جو قرآن جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے یہ تمہیں کسی مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں کیا گیا، یہ تو تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے. ہم اس کو سننا بھی مشکل سمجھتے ہیں، اس کو سمجھنا بھی مشکل سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرنا بھی مشکل سمجھتے ہیں، لیکن قرآن جس ہستی نے ہمیں دی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، تو آسانی کے لیے ہے تمہارے لیے. اگر تم امانت داری کی زندگی گزارو گے، اگر تم آنےسٹی کی زندگی گزارو گے، ایمانداری کی، امانت داری کی، تو تمہارے لیے زندگی بھی آسان ہو جائے گی. صبر کی زندگی گزارو گے تو زندگی بھی آسان ہو جائے گی، اور آخرت تو ظاہر ہے کہ پوری کی پوری آسانی جو ہے اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے 100%. اس کو بار بار ریمائنڈ کیا گیا ہے کہ تم بدماشی کی باتیں، غلط باتیں، نگیٹیوٹی کی باتیں دھیرے دھیرے کرو، پرائیویٹلی کرو، 2 لوگ بیٹھ کے کرو، 4 لوگ بیٹھ کے کرو، کمرے کے اندر بیٹھ کے کرو، کمرے کے باہر کرو، بڑے میدانوں میں کھڑے ہو کے کرو، اللہ تعالیٰ سب نوٹ کر رہا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے آیا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس لوٹ رہے تھے اور ان کو راستے میں بلا کے اللہ تعالیٰ کا جو نبوت دینے کا طریقہ ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ پہلے سے بہت پریپریشن کراتا ہے نبیوں کو، اور بہت لمبی چوڑی ان کی پہلے پائٹی کی، ان کو پاکیزہ کرنے کی، ان کا جو پیوریفیکیشن کی ایکسرسائز کراتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپوائنٹمنٹ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ پہلے دن سے ہی پاکیزہ نفوس ہوتی ہیں، پاکیزہ سول، پیور سولز ہوتی ہیں،
اور کبھی بھی بلا کے ان کو اپوائنٹ کر دیتا ہے کہ آج سے تمہارا یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے, آج سے تم میرے نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے ہو. اس کی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ کافی تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں وہ نکلتے ہیں اور یہ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سے ان کو راستہ مل جائے یا آگ مل جائے, سردیوں کی رات ہے موسٹ لائکلی, لیکن وہاں جا کے ان کو اللہ تعالیٰ اپوائنٹمنٹ لیٹر ان کے حوالے کر دیتا ہے کہ تمہیں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ٹیچر بن کے کھڑے ہونا ہے اور فرعون کو اور اس کی قوم کو دین کی دعوت دینا ہے. ایک اور چیز اس میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بتائی گئی ہے جو مسلمانوں کو کلیرٹی کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے صرف وہی نہیں آتی ہے جو جس وہی کو ہم رسولوں کی وہی سمجھتے ہیں. یعنی کل بھی میں یہ بات رہ گئی تھی لیکن اچھا وہ آج دونوں کو ملا کے میں یہ بات کر دیتا ہوں کہ جس طرح سے اصحاب کہف 7 سلیپرز کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے وہی خفی جس کو بولتے ہیں اسلامک ٹرمینالوجی میں کہ اس کو ایک سٹل میسج جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اپنے نیک بندوں کو کہ تمہیں یہ کرنا ہے, تمہارے لیے یہ فیصلہ صحیح ہے, یہ ڈیسیجن صحیح ہے, یہ چوز کرنا ہے تمہیں جو تم دو تمہارے پاس یا کوئی مشکل کا موقع ہے یا کوئی پریشانی کا موقع ہے. اصحاب کہف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں وہ وہاں جا کے کیو میں جا کے چھپے تھے اپنے مشن کو بچانے کے لیے. سارے قربان جیسے میں نے کہا تھا ایلیٹ فیملی سے تھے, وہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے کہ ان کے پاس کوئی انمپلائڈ یوتھ تھے, ان کے پاس کوئی کام دھندا نہیں تھا, ان کے پاس کوئی پیسے اور کوئی چیز نہیں تھی, بلکہ وہ اچھی ایلیٹ فیملی کے لڑکے تھے لیکن وہ مشن سے محبت کرتے تھے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے گائیڈنس کے تحت وہ وہاں پہنچے تھے کیو میں. اسی طرح سے یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پرافٹ نہیں تھی وہ, یعنی جو یہ کلیرٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک وہی وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو وحی کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اپنی انسانیت کو, اور ایک وہی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے کسی فیصلے کے موقع پہ. تو وہ اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ ہم نے اذ اوحینا الی امک ما یوحی, کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی مدر کو یہ بتایا کہ اس کو کس طرح سے بچے کو فرعون سے بچانے کی ترکیب پوری کی پوری, چونکہ فرعون کے بارے میں یہ بات مشہور ہے قرآن میں پوری طرح سے, ہم کئی جگہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا, بڑا بدترین عذاب دیتا تھا, اور بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان کی مدر کو, ان کی امی کو یہ بتا کے کہ تم اس کو کسی طرح فرعون کے گھر پہنچا دو, وہیں اس کی تعلیم و تربیت ہوگی اور حفاظت بھی ہوگی. پھر وہاں سے بالکل آخر کا قصہ شروع ہوتا ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کا, کہ جب اپوائنٹمنٹ کا لیٹر ملتا ہے ان کو تو ان کا جے ڈی موسیٰ علیہ السلام کا جے ڈی جاب ڈسکرپشن بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ کہو فرعون سے جا کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم مجھے بنی اسرائیل کو جو تم یہ بدترین سزا دے رہے ہو وہ ان کو میرے ساتھ جانے دو, ان کو اس پنشمنٹ سے, ان اذیتوں سے, ان جو ان کو پنشمنٹ دی جا رہی تھی اس سے ان کو آزاد کرو. پھر بار بار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف, توحید اور رسالت کی طرف بار بار وہی کہ کس طرح سے زمین اور آسمان بنائے ہیں, کس طرح سے پانی برساتا ہے, کس طرح سے تمہارے لیے کھانا پینا اگاتا ہے, تو تمہیں دھیان نہیں آتا کہ یہ سب کچھ انتظام تمہارے لیے کون کر رہا ہے, کہ یہ سب کیا آٹومیٹک ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کوئی طاقت, کوئی فورس, کوئی ہستی نہیں ہے. یہ آیت پھر سے ہم نے لاسٹ ایئر بھی ایز اے ریمائنڈر ہم نے پڑھی تھی کہ 55 نمبر کی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی, کہ جب ہم جنازے میں قبر میں لاش کو اتارتے ہیں, ڈیڈ باڈی کو, اور اس کے اوپر جو مٹی دیتے ہیں, مٹی دیتے وقت کی دعا ہے یہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ ہم اسی مٹی سے آئے ہیں, اسی مٹی سے بنے ہیں اور اسی میں ہمیں واپس جانا ہے اور اسی سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے.
یہ دعا ہے جو ہم تدفین کے موقع پہ جب ہم دفن کرتے ہیں میت کو اس وقت پڑھنے کی دعا ہے یہ مٹی دیتے وقت. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ اپنے آپ کو بھی یاد دلانا ہے، خود کو بھی، کہ ہماری کوئی بڑی حیثیت، ہماری کوئی بڑی اوقات، ہمارا کوئی بڑا اسٹیچر نہیں ہے، بہت ہی چھوٹی چیز ہیں ہم. اسی مٹی سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے کھڑا کیا ہے، جو ہمیں تھوڑی بہت زندگی دی ہے، ٹیسٹ دیا ہے ہمیں، ٹیسٹ میں جو ڈالا ہے زندگی کے امتحان میں، اور اسی میں ہم واپس ڈال دیے جائیں گے. مٹی بن جائیں گے ہم. ہماری یہی اوقات ہے، یہی ہماری ہستی ہے، اور اسی میں سے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. پھر جب وہ کافی لمبی کہانی ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک فرعونیوں کو دعوت دیتے رہے اسلام کی، اور بات یہاں تک آ گئی کہ وہ کسی طرح بات ماننے کو تیار نہیں تھا. وہ تو کہتا تھا کہ تم جادوگر ہو، جو تم اللہ کی آیات لے کے آئے ہو تو وہ جادو ہے. تو اس نے پھر اپنے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا ایک فیسٹیول کے دن، اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، یہ پروو کرنے کے لیے کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، تم ایک جادوگر ہو. اور تم جادوگر ہو تو کیا ہوا، میرے پاس بھی جادوگر ہیں، میں بلاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں تمہیں کس طرح سے تم ہار جاؤ گے اپنے جادو کے کھیل میں. اور اس کی تفصیل ہے پھر پوری کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول ہوتا ہے اور جادوگر ہوتے ہیں. تو کس طرح سے ان کے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے ڈیفیٹ کیا. اور کس طرح سے اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی گئی کہ تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ. اور جب وہ ریڈ سی پار کر رہے تھے مصر سے فلسطین کی طرف جانے کے لیے، تو بنی اسرائیل کو خیریت سے، حفاظت سے اس سمندر سے نکال دیا، اور فرعون اور اس کی پوری آرمی کو وہاں پہ ڈراؤن کر دیا، غرق کر دیا. وہاں سے نکل کے پھر پے در پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر فیورز اپون فیورز کیے. منو سلوا اتارا، پانی کی صحرا تھا، ڈیزرٹ تھی، اس میں پانی کے چشمے نکال دیے. ٹینٹس، سٹی نہیں تھی، گھر نہیں تھے، تو بادلوں کا ٹینٹ لگا دیا ان کے لیے تاکہ وہ دھوپ میں پریشان نہ ہوں. اور کہا گیا ہے ان سے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیحل علیکم غضبا. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ریپیٹڈلی بتائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان کا فائدہ اٹھاؤ. اللہ نے جو تمہیں چین دیا ہے، امن دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں، رہنے کے لیے گھر دیے ہیں، بی گریٹفل فار آل دیز تھنگس اینڈ اوبے اللہ. لیکن انسان جو ہے وہ کافی ناشکرا ہے. تو لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر جب وہ ناشکری کرتا ہے، جب وہ حد سے گزر جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر آ جاتا ہے. اب یہ دیکھیے آپ کہ اتنے اللہ تعالیٰ کے احسانات، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا مشن کی گائیڈنس دینے کے لیے، مشن کی انسٹرکشن دینے کے لیے، تو پیچھے کھیل گئے وہ لوگ. جو ہوتا ہے مجرم قوم، ظالم قوم، خائن قوم، کہ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، کس چیز نے تمہیں اتنی جلدی بھیج دیا قوم کو پیچھے چھوڑ کے، تمہارے قوم کو چھوڑ کے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے فرنٹ لائن پروفٹ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی میں اس لیے آ گیا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لَا تَرْضَىٰ، کہ تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. جلدی میں تیرے پاس آ گیا تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے پیچھے نکلنے کے بعد تمہارے مشن کا کیا حال کیا ان مجرموں نے، ان ظالموں نے، ان خائنوں نے.
کیا کیا تھا؟ ابھی اللہ کا رسول زندہ ہے، اللہ کے فیورز ابھی ابھی فریشلی ٹیسٹڈ فیورز ہیں، ابھی ابھی ہوئے ہیں، اتنے بڑے عذاب سے، فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے، منو سلوا اتارا جا رہا ہے، پانی کے جھرنے، پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے صحرا میں، ڈیزرٹ میں ان کے لیے آسمان پہ ٹینٹ بادلوں کا تان دیا، کیا کر دیا؟ بچڑے کو رب بنا لیا اپنا، بچڑا بنا کے اس کی پوجا کرنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیور اینڈ پائس مشنری تھے، وہ مشن کے اوپر کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کے جرم میں جو بھی شامل ہیں، جو بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ برسوں رہے ہیں، برسوں جن کے ساتھ انہوں نے مشن کا کام کیا ہے، ان کے اوپر غضبناک ہو کے واپس لوٹے وہ، اور فرمایا کہ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، آگ ببولا ہو کے he's on fire، غصے میں انسان پاگل ہو جاتا ہے نا، بالکل اس طرح سے واپس لوٹے وہ، کن لوگوں کی طرف؟ ان مجرموں کی طرف جن کے حوالے وہ مشن کر کے گئے تھے۔ بولا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے بہتر وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے، اسلامک ٹیم سے؟ یہ وعدہ ہے کہ تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے، تمہاری عبادات یہ ہونا چاہیے، پھر اس کے اوپر تمہارا یہ کیریکٹر یہ بلڈ کرنا چاہیے، اس کے بعد اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا، اور یہ تمہارا وعدہ ہے اللہ سے کہ اگر تم یہ سب کرو گے تو یہ اللہ کی جنت ہے۔ لیکن انسان چونکہ بہت ہی سیلفش ہے، گریڈی ہے، خائن ہے، گرین میں اس کے خیانت بھری ہوئی ہے، تو وہ فوراً جیسے ہی اس کے اوپر سے پریشر اٹھتا ہے، پریشر ہٹتا ہے، وہ فوراً خیانت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی پوری کہانی ہے پھر کہ اس نے پوچھا کہ تم نے کیوں پرامس بریک کیا، تو وہی جو بہت ہی ویک ایکسپلینیشن دیتے ہیں خائن لوگ کہ ہم نے تم سے کوئی پرامس بریک نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے کوئی پرامس بریک نہیں کیا ہے، یہ تو ہم وہی بہانے بازی پھر ایکسکیوزز دینا شروع کرتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس ایک بوجھ تھا آرنامنٹس کا اور زیورات کا، جس کو ہم نے آگ میں تپا کے، اور اس لیے یہ ہم نے ایسا کیا، اور ہم نے کیوں کیا، یہ چیز ہم نے سامری کا ذکر نام آیا ہے کہ سامری نے یہ چیز سکھائی تھی۔ اب دیکھیے سامری ایک نام ہے، لیکن اصل میں یہ ایک کیریکٹر ہے۔ یہ کون سا کیریکٹر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بڑے آسان ہے کہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں تو سبھی جانتے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں ایک بہت بڑا خائن تھا، سنا ہے نا عبداللہ ابن ابی؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کا جو عبداللہ ابن ابی تھا، یہ بنی اسرائیل کا عبداللہ ابن ابی تھا، سامری ٹیم میں شامل تھا، پرومیننٹ تھا، کوئی چھوٹا پیادہ نہیں تھا، لیکن وہ اندر سے بیٹھ کے، جس طرح عبداللہ ابن ابی جو تھا، وہ عبداللہ ابن ابی کے بارے میں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے بڑا ٹرائبل لیڈر تھا، وہ بڑا شیخ تھا، وہ مدینے کا کنگ بننے والا تھا، مدینے کا ہیڈ آف اسٹیٹ بننے والا تھا، لیکن چونکہ اسلام آ گیا، رسول کی ہجرت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچ گئے، تو ان کا پورا پلان چوپٹ ہو گیا۔ اس لیول کا آدمی تھا وہ، کوئی ٹچا آدمی نہیں تھا۔ اسی طرح سے سامری جو تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، لیکن اندر سے بیٹھ کے، ٹیم کے اندر سے بیٹھ کے وہ اس کو مشن کو ویک کرتا تھا، اور اس طرح کے فتنے برپا کرتا تھا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی اٹینشن ہٹی، جیسے ہی ان کی نظر پیٹھ مڑی، اس طرح سے اس نے ایک بہت بڑا فتنہ برپا کر دیا۔ اس کی تفصیل ہے پوری، اس میں نہیں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ظاہر ہے کہ اپنے بھائی پہ اترا، ہارون علیہ السلام، جو کہ ان کے ڈپٹی تھے، لیفٹیننٹ تھے، جن کو وہ چھوڑ کے گئے تھے اپنے مشن کی حفاظت کے لیے۔ لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں نے کیوں انٹروین نہیں کیا، میں نے کیوں انٹرفیئر نہیں کیا اس فتنے میں، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ٹیم میں ریوولٹ نہ ہو جائے، ٹیم میں ریوولٹ نہ ہو جائے، کافی سارے لوگ چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں، اس لیے میں نے انٹروین نہیں کیا۔ حالانکہ میرے سامنے جرم ہو رہا تھا، میرے سامنے پرابلم، اتنی بڑی خیانت ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس ڈر سے نہیں کیا کہ کہیں ٹیم میں ریوولٹ نہ ہو جائے۔
یہ ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا۔ قرآن کی صداقت کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں کہ وہ واقعی اللہ کے رسول تھے اور قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے، یہ بات بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ کل بھی ہم نے دیکھا تھا سورہ کہف میں بھی، اس سے پہلے سورہ یوسف میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتا ہے کہ اس طرح کی سٹوری سنانے کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری، ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری، یوسف علیہ السلام کی، اصحاب کہف کی، کہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، کہ یہ وہ سٹوریز جو ہم تمہیں نریٹ کر رہے ہیں، ریلیٹ کر رہے ہیں، جو پہلے گزر چکی ہیں، تمہیں نہیں معلوم تھا ان سٹوریز کے بارے میں۔ اور چونکہ میں نے جیسے پہلے کہا اسٹارٹنگ میں کہ یہ یہود و نصارہ کے انسٹیگیٹ کرنے پہ، ان کے پرووک کرنے پہ یہ سوال پوچھے جاتے تھے کہ اچھا یہ اس کی کہانی سناؤ، سیدہ مریم کی کہانی سناؤ، کہف کی، اصحاب کہف کی کہانی سناؤ۔ تو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ واقعی سچے ہیں، نبی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ کہانیاں کی ڈیمانڈ آتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اللہ ان کو صحیح صحیح کہانیاں سناتا تھا۔ تو رسول کی صحیح بات بتانے پہ یہود و نصارہ کے منہ بند ہو جاتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ پوری کی پوری بات جو ہے وہ صحیح قصہ سنایا جا رہا ہے۔ کیوں معلوم تھا ان کو؟ کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس ان کی پرانی کتابوں میں، تورات اور انجیل میں اور زبور میں تمام چیزیں گزر چکی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ صحیح سٹوریز ہیں، یہی ریالٹی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کو، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، کہ جو whoever wants to turn away وہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا قیامت کے دن، اپریزل کے دن، اس کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ یہ چیز بار بار بتائی گئی ہے، سورہ کہف میں بھی آئی تھی کہ جب قیامت کے دن ایک دوسرے سے سوال کریں گے مردے بھی جو قبروں میں سے نکلیں گے، اور جو اینجلز جو ہیں، ملائکہ جو ہیں، وہ سوال کریں گے لوگوں سے کہ تم کتنے دن رکے۔ یہ جو ہمیں بڑی بھاری زندگی لگتی ہے نا، 60 سال 70 سال 80 سال پریشانی مشکلات، چیلنجز، ٹیسٹس، تو اس کے بارے میں انسان کہے گا کہ یومن و بعد یوم، ایک دن یا اس سے کم کی زندگی تھی یہ ہماری۔ آدم علیہ السلام کا قصہ یہ کیوں سنایا گیا ہے بار بار؟ اس کے پیچھے وہی چیز ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا انسان کو، آدم علیہ السلام کو، اور اس ٹیسٹ میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ آپ کے اندر ہیوملٹی ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کے اندر پائٹی ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی ہے جو مسلمان ہر انسان کے لیے میں اپلیکیبل ہے، یہ کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی انسان کو اچھی یہ والی جو زندگی ہے نا، جو اسلام جو یہ لرنر پروفائل والی جو زندگی ہے، اس کے لیے اسٹرانگ کمٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے ڈٹرمنیشن چاہیے ہوتا ہے۔ قدم قدم پہ جب ایمانداری اور بے ایمانی کے بیچ میں آپ کو چوز کرنا ہے، صبر اور بے صبری کے بارے میں چوز کرنا ہے، اور اسی طرح سے تمام جو لرنر پروفائلز کے بارے میں ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے تو آپ کے پاس ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے۔ اور آدم علیہ السلام سے شروع بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ اصل میں انسان کے اندر ڈٹرمنیشن کی کمی ہے، وہ چاہتا تو ہے کہ اچھائی کرے، وہ چاہتا تو ہے کہ برائی سے بچے، لیکن وہ ویک ہے، وہ ڈٹرمنیشن نہیں ہے اس کے اندر کہ ہاں واقعی ہمیں عزم ہے، ہمارے اندر حوصلہ ہے، ہمت ہے کہ ہر قدم پہ ہم اپنے آپ کو لرنر پروفائلز کے اوپر رکھیں۔ اور کیا ہوگا اس کا نہیں اگر چلیں گے، قال کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتها وکذالک یوم تنسیٰ، کہ تم نے میری آیات کو بھلا دیا تھا زندگی میں، تو آج کے دن میں، قیامت کے دن میں تمہیں بھلا دیتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دن۔ اور اس دن کا عذاب جو ہوگا، فَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، کہ بہت شدید عذاب ہوگا، اور وہ ایٹرنل عذاب ہوگا، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر آگ جلائی جائے گی اور پھر آگ بجھا دی جائے گی۔ لوگوں کی طرف، لوگوں کے جو اچھے حالات ہیں، لوگوں کے پاس جو لگزوریس لائف ہے، اس کی طرف ہرس کی نظر سے مت دیکھو، وہ تو بہت تھوڑے دن کا انجوائمنٹ ہے ان کا۔ یعنی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے کہ جب ہمیں صبر کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہا ہے، تو وہ ایسا اس لیے نہیں بتا رہا کہ تم ہمیشہ کے لیے جو اچھی چیزیں، جو چیزیں تمہیں اٹریکٹ کرتی ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیمپریریلی، یعنی یہ ریپیٹڈلی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے، یومن و بعد یوم،
اگر چیلنجنگ لائف بھی ہے, مشکلات بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, بیماریاں بھی ہیں, فیملی پرابلمس ہیں, دوسری پرابلمس ہیں, ان سب کو صبر کے ساتھ, پیشنس کے ساتھ جو ہے نکال دو اس زندگی کو, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اٹ ول سیم ایز اف اٹ از اے ڈے اور لیس, اور وہاں جا کے پھر تمہارے لیے وہ تمام لگژریز ہیں اینڈ مچ مور only if you practice your life patiently. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.